کیا آپ یقین کریں گے اسلام کا سب سے عظیم سپہ سالار ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ اسلام کا سب سے خطرناک دشمن تھا، وہ شخص جس کی تلوار سے مسلمان کانپتے تھے۔ آج وہی شخص مدینہ کی طرف اکیلا سفر کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہے دل کی جنگ کی، یہ کہانی ہے خالد بن ولید کے اسلام سے پہلے کی سفر کی۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ ہجری کے زمانے میں عرب کا مکہ اور مدینہ بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا۔ چلنا اور انسانوں کو چلساتا ہوا رگزار ایک تو صحرا کی اپنی صحبتیں تھی، دوسرا خطرہ راہزنوں کا۔ مسافر عام طور پر قافلوں کی صورت سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، ذرا گھوڑے کی زین کے ساتھ اور ہاتھ میں پرچھی تھی، ذرا گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، گھر سے تلوار لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں پرچھی تھی۔ اس زمانے کے مرد قد اور سینہ چوڑا اور مضبوط جسم کے مالک ہوتے تھے۔ یہ مسافر بھی انہی میں سے تھا، لیکن جس انداز سے گھوڑے پر بیٹھا تھا صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ ایک ماہر شاہ سوار تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ راہزن کا ڈر، نہ گھوڑا چھن جانے کا خوف، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا، جیسے ماضی کھائی درمیان آگے کھائی گھوڑا چڑھتا چلا گیا، بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روکا، رکابوں پر کھڑا ہوا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مکہ اب آفق کے پیچھے نہیں جا سکے گا۔ ابو سلیمان، جیسے کسی نے دل سے پکارا ہو، اب پیچھے مت دیکھو، اپنے آپ کو دو حصوں میں مت کاٹو، تم مرد میدان ہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ سوار کی عمر 43 سال برس تھی، بیٹے کا نام سلیمان تھا، اس لیے وہ ابو سلیمان کہلاتا تھا۔ اصل نام خالد بن ولید تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تاریخ اسے اسلام کی عسکری طاقت کی علامت بنا دے گی۔ اس وقت وہ سلیمان نہیں تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ جنگ احد اور خندق میں مسلمانوں کے خلاف لڑ چکا تھا۔ وہ اپنے باپ الولید کی دشمنی کا وارث تھا، وہی الولید جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں تھا۔ اس کے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا تھا اور باپ کی نفرت بھی کبھی دل پیچھے کھینچا، کبھی ضمیر آگے کھینچا۔ وہ نخلستان میں رکا، پانی پیا اور تھکن اتاری، مگر نیند نہ آ سکی۔ یادیں جاگ اٹھی اور وہ رات یاد آتی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش ہوئی، جب قریش ناکام ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر گئے۔ وہ دن یاد ہے جب اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جب کمزوروں کو سنایا جاتا تھا اور وہ حقیقت بھی کہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ خالد کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ دین حق ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ دوبارہ اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تھی کہانی اسلام قبول کرنے سے پہلے کے خالد بن ولید کی۔ اگلی قسط میں ہم سنیں گے وہ لمحہ جب دشمن سیف اللہ بن گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں عظیم سفر مکمل سننا ہے اور اس ویڈیو کو لائک اور فالو اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ ایک شیئر کسی کی دل کی ہدایت کی چنگاری بن سکتا ہے۔
جزاک اللہ خیر۔ اگر بھی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک اور فالو کر دینا، اگلی قسط کا انتظار کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو۔ شکریہ جی۔